السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج میں آپ کو ایک بہت پیارا مزار جو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہے، گڑھ مہاراجہ جھنگ کے قریب یہ دربار موجود ہے۔ تو میں آج آپ کو اس کی جو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ ایک کرامات بھی اس میں بتاؤں گا، اور مزار جو ہے وہ بھی آپ کو اس جگہ کا دیدار کروائیں گے۔ تو ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندوں کی جو صحبت ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ ان کی صحبت بھی کمال ہوتی ہے۔ تو دوستو میں گیا ہوا ہوں اس ٹائم حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر۔ میں نے وہاں جا کر حاضری دی، الحمدللہ مجھے بہت سکون ملا۔ تو میں ان کی کچھ کرامات جو ہیں وہ بھی اس میں آپ کو ضرور اس میں بتاؤں گا کہ ان کی ایک کرامت تو نہیں، کئی کرامتیں ہیں، جو ایک کرامت اس ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اس ٹائم میں جا رہا ہوں مزار مبارک کی جانب، حضرت بہو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کی جانب میں اس ٹائم رواں دواں ہوں، اور آپ کو یہ مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ منظر جو ہے ملتان ہیڈ محمد والا کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پل کو ہم ابھی کراس کریں گے، اور کراس کرنے کے بعد کے مناظر وہ بھی میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ یہ روڈ جو ہے یہ جھنگ روڈ ہے جی، اور یہ جھنگ روڈ جناب یہ اس ٹائم احمد پور سیال کی طرف جاتا ہے، رنگ پور سے آگے احمد پور سیال۔ تو اس ٹائم میں سفر کی جانب رواں دواں ہوں، اور جا رہا ہوں جی حضرت سلطان بہو کے دربار شریف پر۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس مزار کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ جی میں پہنچ گیا ہوں جی اس ٹائم، اور یہ باہر کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم، جو کافی مناظر ہیں اس ٹائم۔ اور جو لوگ یہاں سے سوغات حضرت بہو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو تبرک ہوتے ہیں، تبرکات، وہ یہاں سے لوگ لیتے ہیں، اور میں بھی اس ٹائم اس بھائی سے لے رہا ہوں۔ دوستو میں اس ٹائم آیا ہوا ہوں دربار سلطان بہو پہ، تو آپ کے سامنے ہے جی۔ تو آپ کو میں مناظر بھی دکھاتا ہوں، اور حضرت سلطان بہو کے جو تمام مناظر ہیں دربار کے وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو دوستو میں آپ کو ان کی جو کرامات میں سے ایک کرامت ہے وہ اس کا آج ایک ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو دوستو ان کی کئی کرامات ہیں، اس میں سے ایک کرامت کا جو ہے وہ ذکر آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں۔ دوستو ایک شخص کسی مشکل میں پھنس گیا، تو کسی شخص نے کہا میں تمہیں ایک شخص کا پتہ دیتا ہوں۔ تو ان کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ وہ مرد حق دریا چناب کے کنارے قصبہ شورکوٹ میں رہتا ہے، اس کے آستانے پر حاضری دو، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ اس شخص کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و غم کا غبار ڈھل گیا، اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے شورکوٹ پہنچا۔ اس ٹائم حضرت سلطان بہو سادہ لباس میں اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شیخ کو اس حالت میں دیکھتا تو ایسی حالت میں وہ رائے قائم کرتا، محض یہ ایک کسان ان صاحب نے بھی حضرت سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہی سوچا، اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔
میرا سفر رائگاں گیا۔ جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے، یہی خیال کر کے وہ صاحب واپس جانے کے لیے مڑے۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھے ہی ہوں گے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صدائے دل نواز سنائی دی: محترم جناب، اتنا طویل سفر اختیار کیا، موسم کی سختیاں برداشت کیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہی ہو۔ اپنا نام سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان باہو کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سفر کی وجہ بیان کرنے لگے۔ حضرت سلطان باہو نے بڑے غور سے آپ نے اس کی درخواست سنی، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمانے لگے: تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے، کام ہے۔ اس نے بڑی حیرت سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا۔ ایک سوالی آپ کے لیے کیا کم کر سکتا ہے؟ میں اپنے ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، تب تک تم میرا حل چلاؤ، بس یہی کام ہے۔ اتنا کام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ اس دوران وہ صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر اسے یقین سا ہو گیا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا زمین پر مار دیا۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت زدہ رہ گئیں۔ ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے نیازانہ ہو کر فرمایا: اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ انہوں نے سونا اٹھایا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور الوداع ہو گیا۔ دوستو، 63 سال مسیحائی کے بعد 1629 عیسوی بمطابق جمادی الثانی 1102 ہجری میں دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ دریائے چناب کے کنارے ضلع قہرگان کے قلعے میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ پھر 1706 میں دریائے چناب شدید طغیانی کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے بعد آپ کے مزار مبارک کی نقصان کا خطرہ ہو گیا۔ نتیجتاً حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسد مبارک کو بستی سمندری کے قریب منتقل کیا گیا۔ پھر 157 سال بعد یعنی 1863 عیسوی میں دریائے چناب میں خوفناک سیلاب آیا، یہاں تک کہ پانی کی سرکش لہریں مزار مبارک کو چھونے لگیں۔ ایک بار پھر آپ کے جسم اطہر مبارک کو منتقل کر کے گڑھ مہاراجہ میں آسودہ خاک کیا گیا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال ضلع جھنگ کے علاقے گڑھ مہاراجہ میں جمادی الثانی کی 1 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔